بوسٹن کی نارتھ اینڈ تنگ مدھم روشنی والی گلیوں میں جیک جانی بوائے منسینی نے لوہے کی مٹی سے حکومت کی۔ 28 سال کی عمر میں اس نے پہلے ہی اپنے آپ کو ایک مضبوط قوت کے طور پر قائم کر لیا تھا جو غیر قانونی جوئے کے اڈوں اور سپیکس کا جال چلا رہا تھا۔ اس کی کارروائیوں کا مرکز کرامل لاؤنج تھا، ایک چھپا ہوا کلب جو اپنے خصوصی گاہکوں اور بہتی ہوئی ممنوعہ شراب کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک سرد شام جانی بوائے اپنے دفتر میں بیٹھا ہفتے کی کمائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا لیفٹیننٹ مارکو فنگرز رومانو پھٹ پڑا، سانس بند ہو گیا۔ باس، ہمیں پریشانی ہوئی۔ اوردینل گینگ نے ہینورڈ اسٹریٹ پر ہمارے مرکزی جوئے کے اڈے کو نشانہ بنایا، سب کو چھین لیا۔ جانی بوائے کی آنکھیں غصے سے چمک اٹھیں۔ اوردینل مہینوں سے اپنے علاقے پر تجاوز کر رہے تھے لیکن یہ ایک براہ راست چیلنج تھا۔ لڑکوں کو پکڑو، اس نے حکم دیا۔ ہم پیٹرک اوردینل کو ایک وزٹ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اس رات کے بعد جانی بوائے اور اس کا عملہ اوردینل کے گھر پہنچا جو ڈاک کے قریب ایک رن ڈاؤن بار میں ہے۔ یہ جگہ اوردینل کے آدمیوں سے بھری ہوئی تھی لیکن جانی بوائے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اندر چلا گیا۔ اس کے آدمی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ پیٹرک اوردینل نے اپنے مشروب سے اوپر دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ جانی بوائے، میں اس خوشی کا کیا قرض ادا کروں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں یہاں کیوں ہوں، جانی بوائے نے جواب دیا، اس کی آواز پرفیلی تھی۔ تم میری جگہ مارو، اب تم ادا کرو۔ پیٹرک کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید یہ وقت یہاں کے انتظام میں تبدیلی کا ہے۔ بوسٹن ہم دونوں کے لیے بہت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ بغیر کسی انتباہ کے جانی بوائے کے آدمیوں نے اپنی بندوقیں کھینچ لیں۔ اس کے بعد ایک کشیدہ خاموشی چھائی، صرف بار کے پرانے جوک باکس کے سوگر تھان بجانے کی آواز سے ٹوٹی۔ جانی بوائے پیٹرک کے قریب آیا، اس کی نظریں حریف باز کے چہرے کو کبھی نہیں چھوڑتی تھیں۔ یہ رہی میری پیشکش، جانی بوائے نے خاموشی سے کہا، تم نے جو لیا ہے اسے واپس کر دو اور تم میرے راستے سے ہٹ کر رہو ورنہ یہ اب ختم ہو جائے گا۔ پیٹرک کی نظریں ادھر ادھر ہو گئیں، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ گنہگار اور گنہگار ہے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جانی بوائے، تم یہ راؤنڈ جیتو۔ سمارٹ چوائس، جانی بوائے نے وہاں سے جانے کے لیے مڑتے ہوئے کہا۔ اور پیٹرک، مجھے واپس نہ آنے دو۔ جیسے ہی جانی بوائے اور اس کے آدمی باہر نکلے، اس کے اختیار کا وزن ہوا میں لٹک گیا۔ پیغام واضح تھا، اسے پار نہیں کیا جانا تھا۔ واپس کرمسن لاؤنج میں جانی بوائے ایک لمحے کے لیے اکیلا بیٹھا، رات کے اوقات اس کے ذہن میں دہرا رہے تھے۔ غنڈوں کی دنیا میں طاقت ہی واحد کرنسی تھی جو اہمیت رکھتی تھی۔ جانی بوائے جانتا تھا کہ جب تک وہ اس طاقت پر قائم رہے گا وہ بوسٹن کے انڈر ورلڈ کا بادشاہ رہے گا۔